أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن بجلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ بے حساب درود سید المرسلین رحمت للعالمین، ساقی کوثر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین اکرام، انتظامیہ کی طرف سے حیا اور شرم کے متعلق موضوع دیا گیا ہے۔
موضوع بڑا ٹف ہے، ناراض نہیں ہونا، موضوع دیا ہے پر برداشت بھی کرنا، یہ بھی بتا دوں، سمجھ گیا آپ؟ کیونکہ دور حاضر میں حیا ہے کہاں، یہ بتاؤ، دکھاؤ تو صحیح۔ ادب ہے، کوئی اخلاق ہے کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز؟ یہ ساری چیزیں حیا تو سکھاتی ہیں بندے کو۔ قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس محفل میں حیا کا ذکر چھڑ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرنے لگے، کیا حیا دین کے اندر داخل ہے؟ صحابہ نے پوچھا، کیا حیا دین کے اندر داخل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پورا دین ہی حیا ہے، آپ تو داخل پوچھ رہے ہو۔ پورا دین کیا ہے ہمارا؟ حیا ہے، حیا سکھاتا ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت آپ نے فرمایا کہ ایمان کی شاخیں ہیں، شعبے ہیں، 60 سے کچھ اوپر، 70 سے کچھ اوپر، دو روایتیں ہیں، 70 سے کچھ اوپر، 60 سے کچھ اوپر۔ کون میں سب سے افضل جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ دین کا اساس ہے، یہ دین کا بنیاد ہے، یہ پہلا شعبہ، پہلی شاخ جو ہے وہ کلمہ توحید ہے، جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں، جس کے بغیر بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، مسلم کی روایت ہے کہ جس بندے نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ وہ ادنا حقا کے ایمان کا چھوٹے میں چھوٹا کیا ہے شعبہ؟ کہ راستے سے تکلیف کی چیزوں کو ہٹانا۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں، دیکھا یار کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا شیشہ پڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ ایسی چیزیں جس سے چلنے والوں کو، گزرنے والوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کی گاڑی بھی پنچر ہو سکتی ہے، بندے کو پاؤں میں بھی لگ سکتا ہے، بندے کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ نے اٹھا کے سائڈ میں کر دیا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ 1000 گز آپ کے پاس ہے لیکن لیٹرین ہم نے بنانی روڈ پر ہے، ماشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ کسی طبیعت ہے میری آپ کی؟ 1000 گز میرے پاس ہیں، 500 گز ہیں، لیکن نیت کیا ہے کہ لیٹرین جو بنے گی وہ لوگوں کے راستے میں بنانی ہے، تاکہ لوگوں کے راستے کو تنگ کرنا ہے، آنے جانے کو، تو اللہ کے بندے اتنی جگہ تمہارے پاس پڑی ہے، اس کا کیا نہیں، لوگوں کو تنگ کرنا ہے، یہاں لوگوں کے لیے آسانی بتائی جا رہی ہے اور تم نے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کتنا فرق ہے؟ حیا میں شعبۃ الایمان، پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ، ایک شاخ ہے۔ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کو باہر مت نکالیے گا۔ ایک دفعہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک انصاری اپنے چھوٹے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے، یار تم ہر چیز جو ہے نا حیا کر دیتے ہو، تم شرم کی وجہ سے یہ بھی کام نہیں کرتے، وہ بھی کام نہیں کرتے، تمہیں تو ہر وقت حیا ہی آتا ہے۔ آپ نے سن لیا، آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو بھائی، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، کیا اس کو نصیحت کر رہا ہے تو؟ ایسے اس کو کیسے کرا کہ تم حیا نہ کرو، جب حیا اس میں نہیں رہے گا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا کہ جب حیا تیرے اندر سے نکل جائے پھر جو تیرا جی چاہے کرتا رہے، کیونکہ حیا ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو روکتی ہے، اور آپ نے تو حیا ختم کر دی تو رکاوٹ تو ختم ہو گئی نا آپ کی، کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو حیا میں رہنے دو۔ پھر یاد رکھیں حیا کی 2 قسمیں ہیں، حیا کی 2 قسمیں ہیں۔
ایک حیا تو فطری ہے اور دوسرا حیا ہے ایمانی. کتنی ہے؟ ایک حیا فطری ہے. فطری حیا سے مراد یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ بھی اپنے کپڑے اتارنا پسند نہیں کرتا، اس کے اندر فطرت ہے. چھوٹا بچہ جو ہے جب سمجھدار ہوتا ہے تو اس کو وہ اپنی سطر کو جو ہے نا ڈھانپنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ کوئی نہ دیکھے. یہ کیا ہے آپ کی؟ یہ فطری حیا، یہ بندے کے اندر ہے. اس کے قرآن بھی کہتا ہے کہ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جنت جو دیکھیے آپ نے اندر داخل کیا، بولا ہاں جی کھاؤ پیو، جہاں تمہارا جی چاہے کھاتے پیتے رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آدم اور حوا تم دونوں سن لو، اس درخت کے قریب نہ جانا جہاں سے سیر ہو کر جی بھر کے کھاؤ پیو. یہ ساری جنت کی چیزیں تمہارے لیے مباح ہیں، حلال ہیں، استعمال کر سکتے ہو، یوز کر سکتے ہو، لیکن یہ درخت دیکھ رہے ہو جی اللہ کا، اس کے قریب نہیں جانا آپ نے. اور ایک بات اور بھی بتا دوں تمہیں کہ یہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے چکر میں بھی نہیں آنا، کیونکہ اس تمہاری وجہ سے یہ جنت سے خارج ہو گیا ہے، تمہاری وجہ سے یہ لعنتی ہو گیا ہے. اب یہ تم سے بغض کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، اور یہ ہر حربے استعمال کرے گا، لیکن اس کے کسی بھی حربے کو آپ نے اختیار نہیں کرنا. میں نے جو کہا اس پر عمل پیرا ہونا ہے. کہا جی ٹھیک ہے. کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، شیطان آیا کہتا ہے آدم آپ کو پتا ہے اللہ نے کیوں منع کیا آپ کو؟ کیوں؟ کہا اس درخت کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، فار ایور جنت میں رہو گے. اس نے تو پہلے تو ٹال دیا کہ جا بھائی اپنا کام کرو. آخرکار یہ آہستہ 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 قسمیں اٹھاتا رہا. قاسم اللہ کہتا ہے قسمیں بھی اٹھائیں، بڑی یقین دلائی، جہاں تک کہ حوا علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ آدم کو سمجھاؤ کہ میں تمہارا خیر خواہ، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. آخر اماں حوا نے کھانا شروع کر دیا. ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا، بتا دیا تو میں تو کھا رہی ہوں. اچھا چلو ہم بھی کھا لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی چکھ لیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، فرمایا کہ جب انہوں نے درخت کو چکھ لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کے کپڑے سارے اتر گئے. جنت کے جو کپڑے میں نے دیے تھے ان کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے اتر گئے. اور پھر کیا کیا کہ جنت کے بڑے بڑے پتے جو تھے اس سے اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو چپکانے لگے، اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ فطری چیز ہے، یہ ڈھانپنا، یہ سطر کو ڈھانپنا یہ فطری چیز ہے. کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے آواز دی آدم میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، میں نے آپ سے کہہ بھی دیا تھا، میں نے بارہا تمہیں سمجھایا تھا کہ اس کے چکر میں نہ آنا، لیکن آ گئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہی رب کو پکارنے لگے اللہ ہم دونوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، غلطی تو ہو گئی ہم سے، کیا کروں؟ اگر آپ نے رحم نہ کیا، اگر آپ نے بخش نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ چلو میں بخش کرتا ہوں تمہیں، لیکن اب شرط ہوگی اب یہاں نہیں رہو گے، زمین میں چلے جاؤ، وہاں میرے احکامات آئیں گے، جو عمل پیرا رہے گا پھر دوبارہ جنت میں آئے گا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندو یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ یہ فطری حیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ کنواری لڑکی سے بھی نکاح کے وقت اجازت طلب کیا کرو. عرض کیا محترم وہ حیا کی وجہ سے ہاں نہیں کرتی، یعنی کہ وہ چپ رہتی ہے، خاموش رہتی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اس کی خاموشی کو ہاں سمجھ لیجیے. یہ ایک فطری ہے کہ لڑکی جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو حیا کے مارے کنواری عورت بولتی نہیں ہے، یہ ایماندار عورت کی نشانی ہے. اب اللہ پناہ میں رکھے، بس میں نے کہا کہ تم نے چھیڑ دیا ہے. اب یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کے بندے موضوع کی طرف دیکھ کے دیا کرو، سمجھا؟ ہم جب جاتے ہیں کسی آفس میں، وہاں جوڑا بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو کہتا ہوں اللہ کے بندے وکیل صاحب اس لڑکی کی عمر دیکھ، اس لڑکے کی عمر دیکھ.
ایما عبرت نکاح بغیر اذن ولی فنکاح ہوا باطل باطل باطل. اس نے حیا کے سارے دروازے توڑ کر آج تمہارے پاس آئی ہے اور یہ نکاح پڑھا رہی. نہ اس کے ساتھ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ ماں ہے، نہ رشتے دار ہے، نہ کوئی خاندان ہے. حیا کے سارے معاملے اس نے توڑ کے نکاح کر رہی ہے. میں نے کہا اس کو ایک چانٹا ماروں بخدا یہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا چورا اس کو. تو یہاں کیا بتایا گیا کہ کنواری کو حیا ہے، وہ بیچاری اتنی حیادار ہوتی ہے کہ وہ اس وقت ہاں یا بھی نہیں کرتی. اور آج اس تمہارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، کیا سوچا آپ نے؟ اس کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہوگا. اللہ پناہ میں رکھے. حیا ایمانی ہے. ایمان کا حیا کیا ہے کہ بندہ گناہ کرنے سے پہلے اس کو حیا ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایمانی حیا ہے. کس سے حیا کرنی ہے؟ اپنے رب سے. کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی برائی کا کام کرو تو اس سے پہلے 10 دفعہ سوچ لینا کہ ان اللہ علیکم رقیبا، کہ رب تم پر نگہبان ہے. وہ کہتے لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اکثر باہر آپ دیکھتے ہو بڑی بڑی جگہوں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں چل بھی رہی کہ نہیں رہی، کیونکہ بعض لوگ ایسی گالی لگا دیتے ہیں. لیکن رب کی آنکھ وہ یدرک الابصار، کہا کہ اس کی آنکھ ہر ایک کو دیکھ رہی ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ عَلِيمٌ ذَاتِ الصُّدُورِ، کہا کہ اس بات کو اندر رکھو یا باہر رکھو، بات کو چھپاؤ یا ظاہر کر دو، وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. اسے نہیں چھپا سکتے. اس سے تم اپنا کوئی بھی معاملہ چھپا نہیں سکتے. تو وہ رب کی ذات ہے، اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. لہذا خود اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو لمبا کرتا ہے، مجھ سے دعائیں مانگتا ہے اور مجھ سے چیزیں طلب کرتا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کو میں خالی ہاتھ لوٹا دوں. رب اپنے لیے بھی حیا کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہا تیرا رب حیا نہیں کر رہا اس بات کے اوپر کے کسی مچھر کا مثال دے دے. تو اللہ نے اپنے لیے بھی کہا کہ مجھے یہ حیا آتی ہے کہ ایک بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور یہ منتیں کر رہا ہے اور یہ مجھ سے استغفار مانگ رہا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں. تو حیا بڑی اہم چیز ہے محترم. اس کا ذکر جو ہے قرآن میں بھی ہے، دوسری جگہ. جو اچھی نیک عورتیں ہیں وہ ہمیشہ حیادار، با پردہ، با شرم ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ٹھہرایا سورہ قصص کے اندر. ان سے غلطی میں ایک بندہ مر گیا. ہوا یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں دو لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا یعنی فرعونی تھا اور ایک ان کی قوم کا تھا. کہا موسیٰ مجھے چھوڑاؤ، یہ مجھے مار رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چھوڑ دو بھائی. بعض ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں. ایک چانٹا مارا، زیادہ نہیں، کہ چھوڑ دے. بندہ میں ڈھیر ہو گیا کہ میرے رب، اس کو جان سے مارنے کا میرا مطلب تو تھا نہیں، تو مر گیا. خیر مقدمہ چلا، پتہ پڑا کہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی. تو اللہ کہتے ہیں کہ نکل گئے. اب نکل تو گئے لیکن جاؤں کہاں؟ کوئی راستہ نہیں دکھا ہو، کہیں باہر نہیں نکلے زندگی میں. آ گئے. ولما جاء ورد مدین، اللہ کہتے ہیں جب مدین کے پاس آئے، کنویں کے پاس آئے، دیکھا کہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. وجد من دون امرأتین تذودان، کہا کہ دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں. باقی لوگ سارے مرد حضرات جو ہے وہ پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیوں کو دیکھا کہ سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے جانوروں کو روکا ہوا ہے. یہ آہستہ آہستہ ان کے پاس گئے. قال ما خطبکما، ہاں بھائی آپ کا کیا معاملہ ہے، تم کیوں نہیں پلا رہی ہو، اپنا پانی پلا دو. تو کیا انہوں نے کہا کہ نہیں، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ چرواہے اپنے پانی نہیں پلائیں گے اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے. ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بھی بوڑھا ہے جو اس کے قابل نہیں کہ پانی پلا دے.
ہم بحالت مجبوری اپنے جانور لے کے آئی ہیں، لیکن ہم انتظار کر رہی ہیں کہ جب تک یہ مرد حضرات یہاں سے نہیں ہٹیں گے اس وقت تک ہم نہیں پانی پلاتی، ہم گیدرنگ میں نہیں جائیں گے۔ مرد و عورت تمہاری گیدرنگ، ہوئے ہوئے آپ کی شادیاں ہوتی ہیں خدا کے لیے، دیکھو تو صحیح کس طرح تمہارے ایک ساتھ ہوتے ہیں، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں گے نا شادی بھی ہو جائے گی، شرم آتی نہیں ہے۔ گیدرنگ کرنے والوں اللہ کا خوف کرو، کہ یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ یہ عورتیں کتنی باحیا ہیں، اس لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ مرد جائیں۔ آج دیکھو کہ یہ عورتیں ماشاءاللہ بن ٹھن کے ایسے مردوں کے بیچ میں خرامہ جا رہی ہیں، اور یہ اپنے لیے لازم سمجھتی ہیں کہ شانہ بشانہ مردوں کے چلنا ہے، ان کے بیچ میں رہ کے ہم نے کام کرنے ہیں، اور جو مردوں کے کام ہیں وہ سارے مردوں نے بھی ان کے حوالے کر دے کہ جاؤ۔ ان سے جانور لیے اور پانی پلا دیا، فسقا لہما، قرآن کہتا ہے کہ ان کو پانی پلایا، ثم تولی الی الظل، کہا کہ اس کے بعد سائے کی طرف آگے لڑکیوں سے کہا کہ لے جاؤ اپنے جانوروں کو۔ وہ ڈور جو نکالنے والا تھا یہ دو چار بندے بڑی مشکل سے نکالتے، انہوں نے ایک ہی ہاتھ سے کھینچ کے نکالا۔ کہا بھائی کیا اللہ نے طاقت دی تھی، جبھی تو ایک چانٹے سے بندہ مر گیا، سمجھ گیا۔ اب لڑکیوں سے کہا کہ آپ چلی جاؤ، آپ کا کام ہو گیا ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، او میرے رب آپ نے جو آج تک مجھ پہ مہربانی بھلائی کی، آج تیرا بڑا محتاج ہوں۔ کون کرا محتاج؟ او اللہ کا نبی ہے، کہتا ہے کہ آج میں تیری بھلائی کا محتاج ہوں، آج میں بے گھر ہوں، بے سر و سامان ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں، کوئی میری منزل نہیں، کوئی میرا گھر نہیں، میں نے کہاں جانا ہے، کہاں ٹکنا ہے، کس کے گھر پہ جانا ہے۔ ایسے اللہ کہتے چھاؤں میں آگے بیٹھ گئے، ایسی پریشانی کی حالت میں کہاں جاؤں۔ فجاءت احداہما تمشی علی الاستحیاء، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی بڑی حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ۔ کس میں آئی؟ تمشی علی الاستحیاء، کہا کہ حیا کے ساتھ آئی۔ قال ان ابوک، فرمایا کہنے لگی کہ میرا ابا تمہیں بلا رہا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو وہ مزدوری دے جو آپ نے ہمارے ساتھ جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ اور کوئی کام نہیں بتا رہی، بات کلیئر کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے بعد اس لیے آئی ہوں کہ ابو نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ ہمدردی کی تھی، جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، اس کا آپ کو اجر دے دے، اس کی آپ کا جو ہے نا اجرت دے دے۔ ٹھیک ہے، دعا تو مانگی تھی، اللہ نے قبول کر لی نا۔ دعا مانگی اللہ میرے لیے کوئی بھلائی کا راستہ نکال دے، کوئی مجھے ٹھکانہ دے دے۔ اللہ نے ٹھکانہ دینا ہے، دعا تو قبول کرنا ہے، اور نبی ہے اس کی دعا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جاء وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آ کے فرمایا کہ پورا قصہ سنایا۔ تفسیر میں زیادہ آتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ پورا قصہ سنایا کہ کس طرح میں آیا ہوں، کیسے پہنچا ہوں۔ انہوں نے کہا لا تخف، موسیٰ علیہ السلام فرمایا اب ڈرو نہیں، آؤ بے فکر ہو جاؤ، آپ نے ظالم قوم سے نجات دے دی، یہاں پر اس کا بس نہیں چلتا، یہاں اس کی حکومت نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیے، آؤ مجھ سے ایک معاہدہ کر لو۔ کیا معاہدہ کروں؟ کہا ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرا دوں گا میں، لیکن شرط ہے کہ اتنے سال میری بکریاں چراؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، منظور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دھرتی پہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ آپ تو بکری والوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو کہ یار یہ بکری چرانے والا ہے، لیکن کیا فرمایا کہ اس دھرتی پہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال یا 10 سال بکریاں چرائیں، پھر جب وقت مقرر ہوا اس کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کے نکلے کہ چلو جو واپس جان۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان کی شان بیان کی کہ لڑکی آئی ہے، پہلے تو وہ بڑی شرم سے ان مردوں کے بیچ میں نہیں آ رہی، اور دوسری بات اللہ بتا رہے ہیں کہ آئی ہے لیکن شرم و حیا کے ساتھ آئی ہے، اس طرح بے باکی کے ساتھ نہیں کہ آج کی ہماری ماشاءاللہ عورتیں سر پہ اوڑھنی بھی نہیں ہوتی، کیسے گھوم رہی ہوتی ہیں بازاروں میں، بھی جاؤ دیکھو۔
صحابیات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیات تھیں، کتنی حیا، کتنی غیرت تھی۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک جنت کی عورت دکھاؤں۔ کون سی عورت؟ جنتی عورت دکھائیں؟ بولا سیاہ رنگ کی عورت تھی۔ کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ بیماری مجھ سے ختم کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے صبر کر لے تو اس کے لیے تیرے لیے جنت ہے، میں یا تو تیرے لیے دعا کر لیتا ہوں تو تندرست ہو جائے، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ مجھے جنت مل جائے تو اس بیماری پہ صبر کر لو، انشاءاللہ تمہیں جنت ملے گی۔ عرض کہ اللہ کے رسول میں صبر تو کر لیتی ہوں، لیکن ایک دعا تو میرے لیے کیجیے نا۔ وہ کیا دعا ہے؟ فرمایا کہتی ہے کہ جب مجھے دورے پڑتے ہیں نا میرا سطر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا سطر نہ کھولے۔ دیکھیں کتنی حیادار ہے، ہوش نہیں ہے، بے ہوشی ہو جاتی ہے، لیکن اس بے ہوشی میں بندے کو پتہ نہیں پڑتا میں عورت ہوں، لہذا میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے پردے کو قائم رکھے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے بندے حیا۔ تو یہاں پردہ کیسا قائم ہو آپ کے سامنے؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میری شادی زبیر علیہ السلام سے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اس وقت ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، ایک اونٹ۔ میں گھوڑے کے لیے گھاس وغیرہ کرتی، اونٹ پہ پانی لاتی تھی، اور پھر ان کو جاگیر میں کچھ زمین ملی تھی جو ہمارے گھر سے 2 میل دور تھی۔ میں اپنی زمین پہ جاتی تھی، باغ میں جا وہاں سے گٹھلیاں وغیرہ اٹھا کے سر پہ گھر پہ آتی تھی۔ ایک دن میں آ رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے راستے میں مل گئے، اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، کچھ انصار کے لوگ بھی تھے۔ آپ نے مجھے بلایا، میں وہاں چلی گئی۔ آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا تاکہ مجھے اس پر سوار کرے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ جب میں سوار ہوں گی تو مجھے تو مرد بھی دیکھیں گے، یہ لوگ بھی ساتھ میں ہیں، تو میں ذرا شرما سی گئی، مجھے حیا آیا کہ میں کس طرح بیٹھوں۔ اور پھر مجھے اپنے شوہر زبیر کی غیرت بھی یاد آ گئی، وہ بڑے غیرت والے بندے ہیں، اور میں اللہ کے رسول کے ساتھ اونٹ میں تو بیٹھ جاؤں گی اور لوگوں کی نظروں مجھ پہ پڑتی رہیں گی۔ اور اللہ کے رسول نے جب محسوس کیا کہ میں حیا کریں تو آپ نے بھی کہا اچھا تو چھوڑ دے، تو جا ویسے جا پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں حیا۔ حالانکہ سواری کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی عائشہ کی بہن ہے اسماء رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا ہے، لیکن شرم یہ آ رہی ہے کہ میرے سامنے بیٹھ تو جاؤں گی، لیکن یہ لوگ جو ہے، یہ انصاری جو مجھے نوجوان دوسرے بھی مجھے دیکھتے رہیں گے، اگر میرا شوہر مجھے اس طرح دیکھ لے، وہ کتنا غیرت والا بندہ ہے کہ یہ میری عورت کس طرح آئی۔ اس کو کہتے ہیں حیا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات اس بندے کی طرف نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا جس کی چادر، جس کی سلوار ٹخنوں کے نیچے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا کہ جس کی سلوار، جس کی چادر ٹخنوں کے نیچے ہوگی۔ اور صحیح مسلم کی روایت مشہور ہے، کئی دفعہ سن چکے ہو، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزا کے دن 3 بندے ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی طرف نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا، انہیں پاک و صاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ لا یکلم اللہ، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک و صاف کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کہتے کہ جب یہ میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے سنا، میں نے کہا خوابو و خسروا من ہم یا رسول اللہ، یہ لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے، یہ ہیں کون؟
قال منفق السلعۃ لحلف الکاذب، ایک وہ بندہ جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے سامان کو بیچتا ہے۔ اور کاروباری حضرات سن لو، کئی دفعہ سن لو، پھر بھی آج سن لو، رمضان میں سن لو۔ کیا کرتا ہے کہ گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے، اس کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے، پیسہ بٹورنے کے لیے، اس کو چکر دینے کے لیے، اس کو بیوقوف بنانے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے کہ یہ چیز اوریجنل ہے، مجھے اتنے مل رہے تھے، میں نے دیا نہیں، لیکن آپ کو میں دے رہا ہوں۔ اچھا، بڑی مہربانی کر رہے ہیں آپ، اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا قسم سے تمہاری بکری تو ہو جائے گی، لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا، برکت نکل جائے گی۔ 1,00,000 کی بکری ہو گئی، وہ میرے بھائی برکت نکل گئی تو کس کام کے؟ تو قسمیں اٹھا کر بیچو مت، جو نصیب مل کر رہے گا۔ اور فرمایا المسبل، اپنے سلوار کو، اپنے اور تہبند کو، اور اپنے، آج کل جو ہے نا ہمارے ہاں زیادہ تر پتلون پائی جاتی ہے۔ 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں پاکستان میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو چادر لوگ باندھتے ہیں، اور سلوار زیادہ چلتی ہے، یا 2-4 الفاظ پڑھ گیا تو بابو جو ہے وہ بیچارہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، پتلون پہنتا ہے۔ حالانکہ یہ پتلون مجھے پتا ہے کہ آپ کتاب میں پڑھیے کہ جو کارخانوں میں کام کرتے تھے، جو ملوں میں کام کرتے تھے، کہ یار سلوار جو کپڑا اڑ جائے گا، کہیں اس میں پھنس نہ جائے، تو ان کو جو ہے نا تھوڑے سے تنگ کپڑے پہنائے جاتے تھے تاکہ یہ اس کے ساتھ چپٹے رہیں اور آگے پیچھے۔ لیکن ابھی نماز میں بھی ماشاءاللہ یہی پہن کے آتے ہیں۔ وہ کچھ تو حیا کرو۔ آپ کہیں گے پھر مجھ سے سوال کرو کہ مولانا جائز ہے ناجائز؟ یار میں جائز ناجائز کی بات تو نہیں کر رہا، بات تو حیا کی کر رہا ہوں۔ میں نے کب کہا جائز ناجائز؟ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حیا کا موضوع ٹف موضوع ہے، مشکل موضوع ہے، دل پہ لگنے والا ہے، پھر مائنڈ نہ کرنا کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا تیسرا بندہ المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ کسی پر احسان تو کیا ہے، زندگی پر اس کو رسوا کرتا پھرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، او ایماندارو اپنے صدقات اور خیرات کو ضائع مت کرو کسی کو تکلیف دے کر یا کسی کو احسان جتلا کر۔ یہ ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ خالق کائنات اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول، ہم عورتوں کا مسئلہ، ہماری چادر جو ہے وہ تو ہمیں تھوڑی زیادہ چھوڑنی پڑتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بالش جو ہے لگا دو تم، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگے ایک بالش سے بھی جو ہے نا ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ہاتھ کر لو، کیونکہ ایک بالش سے ہمارے پاؤں ظاہر ہو جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ پاؤں ظاہر ہوں گے۔ حیا ہے کہ نہیں؟ وہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی ہمارے پاؤں، چہرہ تو دور کی بات ہے، کوئی پاؤں میں نہیں دیکھے ہمارا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهُنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ قرآن میں کہتا ہے اور تو جب زمین پہ چلو، جب کہیں جانا ہو تو زمین پہ جو زور زور سے پاؤں مت مارنا۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاؤں کی زینت ظاہر ہو جائے۔ رب بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے پیزاب کو، پازیب کوئی دیکھے۔ رب بھی نہیں چاہتا کہ آپ نے جو ہے نا خامخواہ پاؤں میں بھی مہندی لگا رکھی ہے، میں تو اس کو خامخواہ ہی کہوں گا کہ یہ خامخواہ لگا رکھی ہے، تو یہ بھی جا کے خامخواہ کوئی دوسرے مردوں کی نظر پڑ جائے گی۔ اس لیے اگر تم نے جانا بھی ہے تو کم از کم جو ہے نا اپنے آپ کو چھپا کے نکلو۔ رب بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے پاؤں کی زینت نہ دکھا، تو کیا خیال ہے کہ چہرے کی زینت کھلے عام دکھاتی پھر ہوگی؟ حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ پاؤں بھی میرا نہ دیکھے عورت کا۔ اور یہاں سبحان اللہ، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین
یدنین علیہن بجلابیبن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین۔ او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی گھر والیوں سے کہیے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے، آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ جب بھی گھر سے نکلیں تو اپنا کپڑا اوڑھنی ڈال کر نکلیں تاکہ یہ پہچانی جانے تکلیف نہ آئے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، آپ تو کہتے ہوئے دکیانو سی چیز ہے۔ وہ نہیں بابا، اپنا چہرہ کیا چھپانا ہے؟ رب کہتا ہے چہرہ چھپا لو، آپ کہتے ہو کہ ہم نے نہیں چھپانا۔ یہ سراسر بغاوت ہے کہ نہیں اللہ کے اس کے رسول کے ساتھ؟ اور ایک بات بتا دوں، ناراض نہ ہونا، میں کہتا ہوں کہ اگر مرد میں ہمت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ عورت بغیر پردے سے نکلے تو اسی میں تمہیں سلام کروں گا، سلوٹ ماروں گا انشاءاللہ۔ غیرت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ